ملکہ یاسمین، مسکان خان، انم اور سنبل ناز، یہ بچے مجھے ابھی تک دکھائی دیے ہیں۔ ایک بار کنفرم کر دیں، آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہے؟ مسلمہ خاتون، چلیے پھر شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس کو، اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تنقید کے حوالے سے۔ اور تنقید میں ہم لوگوں نے بات کر لی تھی، ایک بچہ کہہ رہا ہے سر کچھ نہیں دکھ رہا ہے، ایک بار ایگزٹ ہو کے واپس آ جائیے، دکھ جائے گا۔ کلاس سے ایگزٹ ہوئیے، اس کے بعد واپس سے جوائن کیجیے۔ باقی بچوں کو دکھائی دے رہا ہے بورڈ؟ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو تنقید میں ہم لوگوں نے الطاف حسین حالی کو پڑھ لیا تھا۔ اب ہم الطاف حسین حالی کے ہم اصل اور مشرقی ادب کے دل دادا علامہ شبلی نعمانی کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ علامہ شبلی نعمانی کو پڑھیں گے، جو مشرقی ادب کے کیا ہے، دل دادا ہے۔ ایک سوال یہی آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق مشرقی ادب سے ہے، یا کون مشرقی ادب کا دل دادا ہے۔ دل دادا سے مراد ہوتا ہے کہ وہ کس ادب کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے، تو آنسر ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی۔ جس طریقے سے اردو میں تنقید کا آغاز الطاف حسین حالی نے کیا، شبلی نے بھی تنقید کا آغاز کیا، لیکن جو انہوں نے تنقید کا آغاز کیا وہ کیا تقابلی کا، تقابلی تنقید۔ اب تقابلی تنقید ہوتی کیا ہے؟ تقابلی تنقید کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن کرنا۔ اٹ مینس دو لوگوں کے بیچ کوئی تلنا کرنا۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے تقابلی کا آغاز کیا یا کمپیریزن کیا، اور تقابلی میں انہوں نے جو آغاز کیا، ان کی تصنیف ہے جس کا نام ہے موازان انیس و دبیر۔ جس طریقے سے اردو کی پہلی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اردو میں تقابلی تنقید کی پہلی کتاب موازان انیس و دبیر کو کہا جاتا ہے، جو لکھی گئی ہے 1907 میں، جو لکھی گئی ہے 1907 میں۔ اور اس میں جو ہے وہ انیس اور دبیر کے دوران انیس اور دبیر کے درمیان تقابلی تنقید کا مطالعہ کیا گیا ہے، اور جس میں جو ہے وہ انیس کو جو ہے وہ بہتر بتایا گیا ہے اور دبیر کو جو ہے وہ کم آکھا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی اہم کتاب ہے تقابلی تنقید۔ اس کے علاوہ شبلی نعمانی کی ایک اور تنقید کی کتاب ہے جس کا نام ہے شعر العجم۔ شعر العجم یہ بھی جو ہے وہ بہت اہم کتاب ہے، شعر العجم۔ پوچھا جاتا ہے کہ شعر العجم کے مصنف کا کیا نام ہے، تو شعر العجم کے مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی، شبلی نعمانی۔ اور یہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 5 جلدوں پر کیا ہے؟ مشتمل۔ اس میں اور کیا کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ تنقید کے حوالے سے شبلی نعمانی نے اسی تصنیف میں جو ہے وہ کیا کیا ہے، زیادہ تر بات کی ہے شعر العجم میں۔ تو ساری چیزوں کو آج کی کلاس میں ہم لوگ کور کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ شبلی نعمانی کی حالات زندگی پر جو ہے وہ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ تو شبلی نعمانی کی حالات زندگی، ان کا نام محمد شبلی تھا، ان کا نام محمد شبلی تھا۔ ان کی پیدائش 1857 1857 اعظم گڑھ میں ہوئی، 1857 اعظم گڑھ میں ہوئی، اور وفات 1914 میں، یہ بھی کہاں پر ہوئی؟ اعظم گڑھ میں ہوئی۔ 1914 میں ان کی وفات اعظم گڑھ میں ہوئی، اور الطاف حسین حالی کی بھی وفات 1914 میں ہی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے والد کا نام، ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ. ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جو تعلیم حاصل کی اور ان کے جو ابتدائی استاد بنے ان کا نام تھا حکیم عبداللہ. حکیم عبداللہ ان کے ابتدائی استاد. اور مولوی شکر اللہ، مولوی شکر اللہ یہ کیا تھے؟ ان کے ابتدائی استاد تھے، یا کہہ سکتے ہیں درس استاد تھے. اور انہوں نے جو شاعری سیکھی یا ان کے شاعری کے جو استاد بنے وہ بنے مولانا فاروقی. شاعری کے استاد مولانا فاروق، مولانا فاروق چڑیا کوئی، مولانا فاروق چڑیا کوئی، چڑیا کوئی. یہ کیا ہے؟ ان کے شاعری کے استاد ہیں. اس کے علاوہ ان کے بعد مولانا ارشاد حسین، مولانا ارشاد حسین یہ کیا ہوئے؟ ان کے شاعری کے استاد ہوئے علامہ شبلی نعمانی کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے نام پڑھا ان کا شبلی، تو ان کا جو تخلص ہوا نعمانی یا نعمان، یہ کہاں سے ہوا؟ تو یہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، اور اسی کی نسبت سے انہوں نے نعمان کے نسبت سے کیا لگایا؟ نعمانی لگایا. جو ایک کیا تھے؟ ایک راجپوت تھے. تو راجپوت ہونے کی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے آگے کیا لگایا؟ نعمانی لگایا. کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں اس طریقے سے مسلم مذہب میں کتنے امام ہوئے ہیں؟ کتنے امام ہوئے ہیں؟ 4 امام ہوئے ہیں. سوال آیا ہے CET PG میں، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے سب سے زیادہ ماننے والے لوگ کون سے امام کے ہوتے ہیں؟ پہلے تو 4 نام بتائیے آپ لوگ. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا امام ابو حنیفہ ہے، اور امام ابو حنیفہ ہیں. اس کے علاوہ باقی کے 3، ٹھیک ہے، انم عبداللہ، امام مالک، امام مالک ہے. اس کے بعد امام شافی، ہاں امام مالک ہے، امام شافی ہیں. آگے ایک اور بچے ہیں امام ابن حنبل. یہی ہے نا؟ امام ابو حنیفہ، امام ابن حنبل، امام ابن شافی اور امام ابن مالک. تو ان چاروں میں سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے کون سے امام ہیں، یا سب سے زیادہ لوگ اس امام کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ سوال تھا. بالکل انم عبداللہ نے صحیح بتایا ہے. آنسر ہو جائے گا امام ابو حنیفہ. ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ کو لوگ زیادہ ماننے والے تھے، تو اسی میں جو ہے وہ شبلی نعمانی کا نام بھی آتا ہے. اور انہوں کی نسبت سے انہوں نے اپنے نام کے آگے کیا لگایا؟ نعمان لگایا. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا مہدی حسن. ان کے داخلے کے لیے یہ کہاں گئے؟ AMU گئے، یعنی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے. اور وہاں پر 1881 میں 1881 میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا وہاں پر جو ہے وہ داخلہ کرایا. اور وہیں پر جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی سر سید احمد خان سے. اور سر سید احمد خان سے ملاقات کرنے کے بعد سر سید احمد خان کو یہ پسند آئے، اور اس کے 2 سال بعد یعنی کہ 1883 میں یہ
AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। और असिस्टेंट प्रोफेसर भी किसके बने, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने अरबी के। असिस्टेंट प्रोफेसर बने किसके, अरबी के, 1883 में। और इसके बाद जो है ये वहीं पर जो है वो रहे। लेकिन इसके बाद जब 1883 में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने और 1881 में ये अलीगढ़ रहे। एक सवाल आता है कि अल्लामा शिबली नोमानी ने अलीगढ़ कब छोड़ा, तो याद रख लीजिएगा 1898, 1898 में अल्लामा शिबली नोमानी ने अलीगढ़ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सर सैयद की क्या हो गई थी, वफात हो गई थी। सवाल आएगा कि सर सैयद की वफात पर किसने अलीगढ़ को खैराबाद किया, तो आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी। और अल्लामा शिबली नोमानी अलीगढ़ के बाद कहाँ चले गए, हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में इन्होंने कुछ दिन गुजारे और उसके बाद वापस आजमगढ़ आ गए। और आजमगढ़ आकर जो इन्होंने क्या ली, आखिरी सांस ली। और 1914 में क्या हो गया, इनकी वफात हो गई। अल्लामा शिबली नोमानी, अल्लामा शिबली नोमानी। और इस तरीके से क्या हुआ, उनकी पूरी हालात जिंदगी जो है वो मुकम्मल हो। इसके अलावा इनके यहाँ पर एक शागिर्द का नाम जो है वो जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इनका नाम जो है वो बड़ा अहम है, और वो है सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी क्या है, इनके शागिर्द का नाम है। क्योंकि इन शागिर्द का जो है वो इनकी अदब खिदमत पर जो है वो क्या हुआ है, गहरा असर हुआ है। ये कह सकते हैं इन्होंने जो है वो उनकी अदबी खिदमत को पाए तकमील तक जो है वो पहुंचाया है। हाँ, जानशीन भी कहते हैं। चलिए फिर अब हम लोग इनकी जो है वो बारी बारी से क्या कर लेते हैं, तसनीफ पर जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। इनकी जो पहली तसनीफ मानी जाती है अल्लामा शिबली नोमानी की, वो मानी जाती है मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम। मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम, मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम, ये लिखी थी इन्होंने सबसे पहले तसनीफ, मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम। और इसका जो मौजू था वो था मुसलमानों की तालीम के लिए। और ये इन्होंने शाये कराई थी 1887 में, यानी कि 1887 में। ये इनकी क्या थी, पहली तसनीफ थी। उसी के अलावा इन्होंने जो ज्यादातर तबाह आजमाई की है वो मशरकी अदब पर की है। और मशरकी अदब में भी किस सिन्फ पर काम किया है, सवाने पर जो है वो इन्होंने बहुत काम किया है। अल्ताफ हुसैन हाली ने 3 सवाने लिखी है, हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। लेकिन इन्होंने उनसे ज्यादा तसनीफ लिखी है सवाने में, जिसमें पहली आती है अल मामून। अल मामून, ये जो है वो इनकी सवाने हैं, अल मामून। ठीक है। और इसमें जो है वो इन्होंने अरब के एक बादशाह थे, नामवर बादशाह थे, जिनका नाम था मामून रशीद। अरब के एक बादशाह थे जो बनु अब्बास के खानदान में से थे। उनकी इन्होंने सवाने लिखी है अल मामून के नाम से, अल मामून के नाम से। इसके बाद सीरतुन नोमान, सीरतुन नोमान, ये भी क्या है, सवाने हैं, सीरतुन नोमान। और ये किसकी सवाने लिखी है, ये लिखी है इमाम अबू हनीफा की। सीरतुन नोमान ये लिखी है इमाम अबू हनीफा की। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा अल फारूक, अल फारूक, ये लिखी है हजरत उमर फारूक की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी है अल फारूक। इसके बाद अल गजाली, अल गजाली, ये लिखी है मौलाना गजाली की, मौलाना
غزالی کی سوانح لکھی ہے المامون. اس کے بعد مولانا روم. مولانا روم. مولانا روم. اور یہ لکھی ہے مولانا جلال الدین رومی کی. جلال الدین رومی کی کیا لکھی ہے؟ یہ سوانح لکھی. اور اس کے بعد لاسٹ آتی ہے ان کی سوانح میں جس کا نام ہے سیرت النبی، جو کس کی لکھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لکھی ہے انہوں نے؟ سوانح لکھی. یہ جو سیرت النبی ہے، یہ جو ہے وہ بہت اہم تصنیف ہے. کوئی بچہ بتا سکتا ہے سیرت النبی کے کتنے حصوں پر لکھا گیا ہے یا کتنی جلدوں پر لکھا گیا ہے؟ 5. لکھ لیجیے گا کبھی 6 ہو جائے. 5 تو خود سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے. 5 تو سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے. اور شیر العجم کے بھی 5 ہیں. ٹھیک ہے، دیکھو کنفیوز مت ہوئیے گا. جو شیر العجم ہے، شیر العجم وہ 5 ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو پڑھنی ہے اس کی چوتھی جلد پڑھنی ہوتی ہے. وہیں جو سیرت النبی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح ہیں، وہ 6 ہیں. ٹھیک ہے، جس میں سے پہلی جلد لکھی ہے یا مکمل کی ہے شبلی نعمانی نے، اور باقی کی جو 5 ہیں وہ مکمل کی ہے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کیا ہے 6 ہیں. ایک شبلی نعمانی نے لکھی ہے اور باقی کی 5 جو ہے وہ سید سلیمان ندوی نے لکھی ہے. شیر العجم 5 میں ہے، جس میں اردو کے لحاظ سے چوتھی ہے، کیونکہ اسی پر جو ہے وہ انہوں نے زیادہ تر جو ہے وہ زور دیا ہے شاعری کا، اور اسی میں جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے بات کی. تو یہ ان کی کچھ تصنیفیں ہیں، یہ ان کی کچھ ادبی خدمات ہیں جو آپ کو ایگزام کے حوالے سے یاد رکھنی. اس کے بعد ان کی جو مشہور تصنیف ہے جس کا نام ہے شیر العجم، یہ بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے شیر العجم. اور یہ جو ہے وہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے. ہمیں 5 کے بارے میں بات نہیں کرنی، ہمیں صرف اور صرف چوتھے کے بارے میں بات کرنی ہے، یعنی کہ چوتھی جلد کے بارے میں بات کرنی ہے. کیونکہ چوتھی جلد جو ہے وہ کس کے حوالے سے بات ہے؟ وہ بات کرتا ہے قواعد کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، قواعد کے لحاظ سے، اور اسی میں جو ہے وہ انہوں نے قواعد کے ساتھ ساتھ شاعری پر بھی کیا ڈالی ہے؟ روشنی ڈالی ہے. اور شاعری کے لیے 2 چیزوں کا ہونا انہوں نے جو ہے وہ لازمی بتایا ہے، جس میں پہلا آتا ہے ہمارے پاس محاکات. محاکات، اور دوسرے میں آتا ہے تخیل. تخیل ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں، تخیل اسے کہتے ہیں جو خیال کا بلند ہو یا خیال اعلیٰ رکھتا ہو. یہ جو محاکات ہے، محاکات کہتے ہیں ایک طریقے سے جب کوئی بات آپ کے سامنے کہی گئی تو آپ کی امیج اس کے سامنے بن گئی. ٹھیک ہے نا، آپ کی امیج اس کے سامنے بن جاتی ہے، اسے ہی ہم لوگ محاکات کہتے ہیں. یعنی کہ جو بھی لفظ میں نے کہا اس کی امیج آپ کی آنکھوں کے سامنے بن جاتی. ٹھیک ہے نا، جیسے میں آپ لوگوں سے کہوں JNU، یعنی کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی، اب آپ کے دماغ میں الگ الگ جو ہے وہ ایک امیج بن گئی ہوگی. پہلے یہ میرے خیال میں آیا، یہ میرا تخیل ہے کہ میں نے JNU کا نام لیا. تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ کیسی کیسی جو ہے وہ امیج بناتے ہیں. چلیے میں پوچھ لیتا ہوں، اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ جیسے ہی میں نے بیان کیا JNU تو آپ کے ذہن میں
क्या चीज एकदम उभर कर आई जेएनयू के लिए? हवा से कह रही है पीएसआर। 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 इसकी फुल फॉर्म बता दो चलो। सबा शेख, जब आपको पता है पीएसआर की, तो इसकी फुल फॉर्म बताओ जरा। जेएनयू की नहीं, जो बच्चे ने, सबा शेख ने ये लिखा है। बिल्कुल। पार्थ सारथी रॉक। ये वहां पर जो है वो एक प्लेस है जो घूमने में बड़ा मशहूर होता है। हम्म। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं बनी कुछ। तो अपना जो ख्याल है उसे थोड़ा बुलंद कीजिए ना। दोनों चीजों का होना जरूरी है। मौसम्मा खातून कह रही है वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और कम पैसों में, इसलिए। नेहा ने बताया है कैंपस की लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी जो है वो 10 फ्लोर की है। हर फ्लोर पे किताब का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। और हर फ्लोर पे जो है वो अलग अलग पढ़ने के लिए रीडिंग रूम विद एसी के हैं। लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप वहां पर जाते हैं, सुबह के वक्त में ही सीट मिल पाएगी, अदरवाइज आपको कभी सीट नहीं मिलेगी। और सीट भी आपको सुबह के 4 या 5 बजे के आसपास मिलेगी। क्योंकि अगर वहां पे कोई बच्चा एक बार चला जाता है पढ़ने के लिए तो फिर वापस नहीं आता। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये महाकात और तखय्युल जो है वो बहुत जरूरी बताए हैं अल्लामा शिबली नोमानी ने। इसी के अलावा अल्लामा शिबली नोमानी ने शायरी के हवाले से कहा है कि शायरी से ज्यादा मशहूर या शायरी से ज्यादा अहम है शायरी के अल्फाज। ठीक है। यानी कि शायरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बेहतर और अच्छी शायरी वो है जो बेहतर की क्या दे, तरतीब दे। ठीक है। अब इनका एक कौल है जो इन्होंने अपनी किताब में कहा है, और वो इस तरीके से कहा है। मजमून तो मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं। मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं। मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं। शायरी का कमाल इसमें है। शायरी का कमाल इसमें है कि मजमून के मजमून किन लफ्जों में मजमून किन लफ्जों में अदा किया गया है या किया गया है, और बंदिश कैसी है, और बंदिश कैसी है। ठीक। मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं। शायरी का कमाल इसमें है कि मजमून किन लफ्जों में अदा किया गया, और बंदिश कैसी है। यानी कि लोग अल्फाजों के हेर फेर से जो है वो अपने नजरियात को पेश करते हैं। तो उन्हीं में जो है वो शिबली नोमानी का कहना है कि मजमून से बेहतर या मजमून से ज्यादा जरूरी अल्फाज है। ठीक है। अल्फाज है। इसीलिए जब शिबली में और हाली में कंपैरिजन होता है, तो हाली जो है वो मायने को अहमियत देते हैं। ठीक है। और जबकि शिबली जो है वो लफ्ज को अहमियत देते हैं। लफ्ज को अहमियत देते हैं। सवाल आया है कई बार, नोट कर लीजिएगा कि हाली किसको अहमियत देते हैं, मायने को। और शिबली नोमानी जो है वो अहमियत देते हैं लफ्ज को। इसीलिए उन्होंने कहा है कि लफ्ज, वो मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं। शायरी का कमाल इसमें है कि मजमून किन लफ्जों में जो है वो क्या किया जाए, अदा किया जाए। ये सारी बात उन्होंने जो है वो अपनी तसनीफ शेरुल अजब में जो है वो कही है। इसके अलावा मवाज़ान अनीस व दबीर में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इनकी और तसनीफ है, जैसे इनका एक सफरनामा है जो एग्जाम में जो है वो अक्सर पूछा गया है, और वो है इनका सफरनामा रूम और मिस्र और शाम।
روم وہ مصر و شام. روم و مصر و شام جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کا سفر نامہ ہے جو انہوں نے 3 ملکوں کا جو ہے وہ کیا تھا. اور یہ کب سفر شروع کیا تھا انہوں نے؟ 1892 میں انہوں نے یہ سفر جو ہے وہ کیا تھا. اور اس سفر نامے کو کتابی شکل میں لکھنے کی شروعات کی تھی 1893 1893 میں. اور یہ جو شائع ہوا 1894 1894. لیکن ایگزام میں آپ کو جو ہے وہ 1893 لگانا ہے. ٹھیک ہے. 1893 میں روم اور مصر و شام کو لگانا ہے کہ یہ کب لکھا گیا؟ 1893. اور اسی سفر نامے پر ترکی کے ایک شہزادے نے یا ترکی کے پرنس نے ان کو جو ہے وہ ایک لقب دیا، اور لقب تھا تمغائے مجیدی. تمغائے مجیدی. تمغائے مجیدی جو ہے ان کو ایک خطاب دیا گیا ترکی کی حکومت میں. ایک سوال اور آتا ہے کہ سر سید احمد خان علامہ شبلی نعمانی کی کون سی تصنیف کے خلاف تھے؟ تو آنسر ہو جائے گا سفر نامہ روم و مصر و شام. سر سید احمد خان جو ہے وہ اس کے خلاف تھے. کیوں خلاف تھے؟ کیونکہ ترکی کے اور انگریزوں کے جو تعلقات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. وہ 36 کا آنکڑا تھا ترکی میں اور انگریزوں میں. اور ترکی کی حکومت نے علامہ شبلی نعمانی کو جو ہے وہ تمغائے مجیدی کا کیا دیا تھا؟ خطاب دیا تھا. ٹھیک ہے، خطاب دیا تھا. بیٹا شاید ایسے بچوں کو میں کلاس سے نکال دیتا ہوں جو کیمرہ آن کرتے ہیں. کس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اتنا بدصورت ہوں؟ کیوں کیمرہ آن کر رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی آن ہے. ترکی اور انگریزی حکومت کے بیچ جو ہے وہ ترکی اور انگریزی کی حکومت کے بیچ جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا تھا. اور جبکہ سر سید احمد خان جو ہے وہ انگریزی حکومت کے پیروکار تھے، یا کہہ سکتے ہیں انگریزی حکومت سے ان کا زیادہ لگاؤ تھا. اور علامہ شبلی نعمانی نے جب سفر نامہ لکھنا شروع کیا اور مکمل کیا، اسے لکھا تمغائے مجیدی کے نام سے. ٹھیک ہے. تو جب تمغائے مجیدی کے نام سے اسے لکھنا شروع کیا اور یہ بات سر سید احمد خان کو پتہ چلی، تو انہوں نے کیا کیا؟ سر سید احمد خان نے علامہ شبلی نعمانی سے کہا کہ آپ اس سفر نامے کو نہ لکھیں، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا، یعنی کہ سر سید احمد خان کو اندیشہ تھا کہ علامہ شبلی نعمانی انگریزوں کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے، اور اس سے جو ہے وہ یہاں کی سیاست میں جو ہے وہ ایک وبال ہو جائے گا کہ انگریزوں کے خلاف کسی نے لکھ دیا تو اسی لیے سر سید احمد خان شبلی نعمانی سے کیا تھے؟ خفا ہو گئے، کیونکہ شبلی نعمانی جو ہے وہ مانے نہیں. لیکن سر سید احمد خان کے کہنے پر تمغائے مجیدی کے نام سے جو ہے انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ برطانیہ حکومت سے 1894 میں 1894 میں ملک الشعراء کا خطاب مل گیا. ملک الشعراء کہہ رہا، شمس العلماء کا خطاب ملا، اور پھر اسے شمس العلماء کے نام سے لکھا سفر نامے کو. کیونکہ سر سید احمد خان نے جب اسے پڑھا تو اس میں جو ہے وہ ان کو کوئی ایسی بات نہیں لگی جو انگریزوں کے خلاف ہو. بس تمغائے مجیدی کے نام سے الرجی تھی، تو اس کو چینج کروا دیا سر سید احمد خان نے، اور برطانیہ حکومت سے انہیں جو ہوئے ایک شمس العلماء کا خطاب دلایا گیا 1894 1894. اور اسی کے بعد 1895 میں 1895 میں ایک انجمن تھی جس کا نام تھا انجمن حمایت اسلام. ٹھیک ہے. انجمن پنجاب لاہور الگ ہے اور انجمن حمایت اسلام الگ ہے. دونوں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا جو آغاز ہوا ہے وہ آغاز ہوا ہے لاہور سے ہی. ٹھیک ہے. انجمن حمایت اسلام، تو علامہ شبلی نعمانی جو ہے وہ انجمن حمایت اسلام سے جا کے جو ہے وہ جڑ گئے.
جبکہ الطاف حسین حالی کس سے جڑے تھے؟ الطاف حسین حالی جڑے تھے انجمن پنجاب لاہور سے، اور شبلی نعمانی جڑے انجمن حمایت اسلام سے۔ ٹھیک ہے، ہاں، شمس العلماء بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے اجمل حسین۔ تو 1895 میں انجمن حمایت اسلام میں جا کے جڑ گئے۔ اس کے بعد ان کے جو جلسے ہوتے رہے، وہاں پر جو ہے اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں یعنی کہ 1914 میں انہوں نے جو ہے وہ ایک لائبریری قائم کی، جس کا نام رکھا دار المصنفین۔ اس کا نام رکھا دار المصنفین۔ ٹھیک، کبھی کبھی اس کا اس کا مطلب پوچھا جاتا ہے کہ دار المصنفین کا مطلب کیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا مصنف کا گھر۔ اور یہ کہاں پر قائم کی انہوں نے؟ اعظم گڑھ میں، اور آج بھی جو ہے یہ وہاں پر ہے، شبلی کالج کے پاس آج بھی ہے۔ تو یہ امپورٹینٹ ہے، دھیان رکھ لیجیے گا اسٹار بنا کے۔ اور بس اس کے قائم کرنے کے بعد ہی کیا ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، علامہ شبلی نعمانی کا۔ بس اتنی ہی باتیں جو ہے وہ آپ کو علامہ شبلی نعمانی کے حوالے سے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، اور اتنی ہی جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کے علامہ شبلی نعمانی جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، ہماری نیکسٹ تنقید نگار ہے امداد امام عصر۔ امداد امام عصر، ٹھیک ہے، امداد امام عصر جو ہے وہ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ حالانکہ یہ بھی جو ہے وہ تنقید میں آتے ہیں، تنقید کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی، اچھا سوری، ایک بچہ کہہ رہا نظم، ان کی نظم رہے گی بھائی، علامہ شبلی نعمانی کی نظم رہے گی، یہ تو رہے گی بھائی، یہ تو ضرور آنی ہے، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا۔ اور وہ ہے صبح امید۔ یہ نظم جو ہے وہ الطاف حسین حالی کی مسدس حالی سے بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے اس تصنیف کو یعنی کہ صبح امید کو مسدس حالی سے بھی کیا بتایا ہے، بہتر بتایا ہے۔ تو یہ کیا ہے، نظم ہے شبلی نعمانی کی۔ اس کے علاوہ عدل جہانگیر، یہ بھی کئی بار ایگزام میں پوچھی گئی ہے، عدل جہانگیر، عدل جہانگیر۔ اس کے علاوہ خواتین عرب، خواتین عرب، اور خواتین عرب کے بعد مساوات اسلام، مساوات اسلام، مساوات اسلام، اور شہر آسوب اسلام، شہر آسوب اسلام۔ یہ ان کی کچھ نظمیں ہیں شبلی نعمانی کی، جو آپ کو یاد رکھنی ہے ایگزام کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، چلو اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا امداد امام عصر۔ ان کا کچھ نہیں یاد رکھنا ہے، نہ ہی حالات زندگی یاد رکھنی ہے، نہ ہی ان کے آپ کو ادبی خدمات یاد رکھنی ہے۔ ان کی صرف آپ کو ایک تصنیف یاد رکھنی ہے، صرف اور صرف، اور اس کا نام ہے کاشف الحقائق، کاشف الحقائق۔ بس یہی سوال ان سے آتا ہے، اور آج تک یہی آیا ہے، اور آگے بھی یہی آئے گا کہ امداد امام عصر کی تصنیف کون سی ہے، تو کاشف الحقائق۔ یہ کہہ سکتا ہے کاشف الحقائق کے مصنف کا نام بتاؤ، تو آنسر ہو جائے گا امداد امام عصر۔ بس یہی تصنیف جو ہے وہ ان سے پوچھی جاتی ہے کہ کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے، تو آنسر ہو جائے گا امداد امام عصر کی جو ہے وہ تصنیف ہے، جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ اور اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے، اس کا تعلق ہے تنقید سے۔ کس سے ہے، تنقید سے۔ اس کے بعد امداد امام عصر کے بعد لکھ لیجیے گا احتسام حسین، احتسام حسین۔ ان کا تعلق بھی جو ہے وہ تنقید سے ہے، اور
ان کی حالات زندگی بھی اہم ہے، اور خاص طور پہ ان کی پیدائش اور وفات۔ پیدائش ہوتی ہے 1912 میں، اور وفات ہوتی ہے 1972 میں، دونوں ہی امپورٹینٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدائش جو ہوئی 1912 میں وہ ہی اعظم گڑھ میں، اور ان کی جو وفات ہوئی 1972 میں، 72 میں ان کی جو وفات ہوئی وہ ہوئی الہ آباد میں، ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ آج کل پریاگ راج کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ ان کی حالات زندگی سے سوال اتنا ہی آتا ہے، پیدائش کے اور وفات کے حوالے سے، اور اس میں سے جو سوال آئے گا وہ سارے آئیں گے ان کی ادبی خدمات پہ، یعنی کہ ان کی تصنیفوں سے ہی آج تک جو ہے وہ زیادہ تر ایگزام میں سوال بنے۔ اب جتنے بھی تنقید نگار ہیں ان کی حالات زندگی اتنی اہم نہیں جتنی ان کی ادبی خدمات ہیں، اور ادبی خدمات کے علاوہ ان کے جو ہے وہ نظریات ہیں، جیسے احتسام حسین کو ترقی پسند تحریک کا تنقید نگار مانا جاتا ہے۔ اسی کے علاوہ ان کو مارکسی تنقید سے وابستہ ہے، اس کے علاوہ ان کو سائنٹیفک تنقید کا بانی بھی جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان سے کیا آتے ہیں، سوال آتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے، یہ مارکسی تنقید کے ہیں، اور سائنٹیفک تنقید کے کیا ہے، یہ بانی ہیں احتسام حسین۔ اب ان کی ادبی خدمات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ 20 برس کی عمر میں ہوتا ہے 1932 میں، یعنی کہ 1932 میں 1932 میں، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری کیا لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں تنقید کے حوالے سے۔ ان کی کتابوں کو جو ہے وہ آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ ان کی تصنیف کے بیچ میں آپ کو کیا ملے گا، اور ملے گا۔ تقریباً 90% ان کی تصنیف ایسی ہیں جس کے بیچ میں کیا ملے گا، اور، جیسے روایت اور بغاوت، روایت اور بغاوت، روایت اور بغاوت۔ اس کے بعد ادب اور سماج، ادب اور سماج۔ اس کے بعد تنقید، تنقید اور عملی تنقید، تنقید اور عملی تنقید۔ اس کے علاوہ عکس اور آئینے، عکس اور آئینے، عکس اور آئینے، عکس اور آئینے۔ اس کے بعد ساحل اور سمندر، ساحل اور سمندر۔ یہ جو ساحل اور سمندر ہے یہ سفر نامہ ہے امریکہ کا، ٹھیک ہے، ساحل اور سمندر یہ سفر نامہ ہے امریکہ کا جو احتسام حسین نے لکھا۔ اس کے بعد ذوق ادب اور شعور، ذوق ادب اور شعور۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی جتنے بھی زیادہ تصنیفیں ہیں سب میں کیا آیا ہے، اور جو ہے وہ آیا ہے، تو اسی لیے آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا، اور دکھے تو اس پہ جو ہے وہ آپ لوگ احتسام حسین جو ہے وہ لگا سکتے ہیں زیادہ تر۔ اس کے بعد ان کی اور تنقیدی کتاب بھی ہے، جیسے تنقیدی جائزے، یہ سب سے زیادہ اس ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ اس پہ ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا۔ آنسر ہو جائے گا تنقیدی جائزے، تنقیدی جائزے۔ اس کے علاوہ تنقیدی جائزے کے بعد اعتبار نظر، اعتبار نظر، اعتبار نظر، اور موسٹ امپورٹینٹ ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، ہندوستانی ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ اور اس کے بعد اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ۔
ٹھیک ہے، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ. ہاں، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجیے گا ساری کتابیں احتسام حسین کی. اب جتنے بھی تنقید نگار آئیں گے، چاہے احتسام حسین آئے، آل احمد سرور آئے، کلیم الدین احمد آئے، یا شمس الرحمان فاروقی آئے، ان کی حالات زندگی سے زیادہ ادب خدمات پہ روشنی ڈال رہی ہیں. یہ ادب خدمات پہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ پکڑ بنائیں گے. تو تنقیدی جائزے، اعتبار نظر، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، اور اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، یہ کیا ہے؟ ان کی اہم تصنیف ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کا ایک افسانوی مجموعہ بھی ہے احتسام حسین کا، جس کا نام ہے ویرانے. کیا ہے؟ ویرانے. ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ایگزام میں ان سے یہ بھی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. بس اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ احتسام حسین کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، اور اتنا ہی آپ کے لیے سفیشینٹ ہے، صرف اور صرف. آج کی کلاس اتنی ہی ہے. کسی بچے کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے. نہیں بیٹا، تنقیدی حاشیہ ان کی نہیں ہے. چلے پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں.